بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا۔ امانت داری بہت بڑا وصف ہے۔ اگر آپ امانت دار ہیں تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ۔ جس آدمی میں امانت داری نہیں ہے اس میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق آدمی کی جو علامتیں بیان کی، فرمایا منافق آدمی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، اور خیانت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ آج جو واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، ابو الفتح محمد بن عبد الباقی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک محدث گزرے ہیں، ان کا واقعہ امانت داری کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ جب ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ اگر آپ کے پاس بھی پیسے ختم ہو چکے ہیں، لاک ڈاؤن ہے، آپ بھی پریشان نہ ہوں، پھر بھی آپ نے خیانت نہیں کرنی۔ آپ نے جس جگہ پر آپ کام کرتے ہیں خیانت نہیں کرنی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے مالک کو کیمرے لگانے پڑے۔ فیکٹری والے وہ بیچارے کیمرے ان کو لگانے پڑتے ہیں کہ ملازم یہاں سے چیزیں چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ اور اگر کسی آدمی کی دکان وغیرہ ہے تو جہاں پر کاؤنٹر ہے وہاں پر ان کو اوپر کیمرہ لگانا پڑتا ہے۔ تو حالانکہ یہ دیکھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہر بندہ اپنے ذہن میں یہ جملہ یاد کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کیمرے کی کیا حیثیت ہے؟ کیمرہ تو چلو ٹھیک ہے، لوگ اس طرح لگا لیتے ہیں، لیکن اصل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ آدمی کیمرے کے ڈر کی وجہ سے کوئی غلط کام نہ کرے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اگر کوئی آدمی اس ڈر کی وجہ سے کہ قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا، گناہ چھوڑ دیتا ہے، خیانت چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتان، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جنتان، 2 جنتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، بات یہ ہے آدمی کو امانت دار ہونا چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، فرمایا اللہ سے بھی خیانت نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ کے احکامات کو بدلو نہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خیانت نہ کرو، اور جو تمہارے آپس میں معاملات ہیں اس میں بھی آپ خیانت سے کام نہ لو، امانت داری کا مظاہرہ کرو۔ تو یہ جو واقعہ میں آپ کو ابھی سنانے والا ہوں، یہ واقعہ امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے طبقات حنابلہ میں ذکر کیا ہے، اور یہی واقعہ شذرات الذہب نامی کتاب میں بھی موجود ہے۔ تو اس طرح ارشاد الحق قصری حافظہ اللہ تعالیٰ محقق الاثر جو ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فلاح کی راہیں، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ عبد الباقی رحمہ اللہ، محمد بن عبد الباقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا تو میرے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ کہتے میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو مجھے ایک بٹوا ملا۔ کہتے جب میں نے اسے کھولا تو اس میں ایک بڑا قیمتی ہار تھا۔ تو کہتے کہ جو بٹوا تھا وہ ریشم کا بنا ہوا تھا۔ کہتے میں خوشی کے ساتھ گھر واپس چلا گیا۔ کہتے کچھ دیر کے بعد جب میں گھر سے باہر نکلا تو ایک آدمی اعلان کر رہا تھا کہ میرا بٹوا گم ہو گیا ہے، اس میں بڑا قیمتی ایک ہار ہے، اگر کسی آدمی کو ملے وہ مجھے واپس کر دے، اس کو میں 500 اشرفی انعام کے اندر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا جو اعلان کر رہا تھا، میں اسے اپنے گھر لے گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ بٹوا اس کے حوالے کر دیا۔ میں نے کہا اللہ کی رضا کے لیے تجھے واپس کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے پیسے دینے چاہے جو اس نے وعدہ کیا تھا، اشرفیاں دینی چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے نیکی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا بٹوا واپس اسے کر دیا، ہار جس میں تھا وہ ہار اسے دے دیا۔ کہتے اس کے بعد لوگ اپنے گھروں میں جانے لگے تو میں بھی ایک کشتی میں سوار ہو گیا۔ کہتے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، راستے میں طوفان آیا تو وہ کشتی ساری کی ساری اکھڑ گئی، تو جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے ڈوب گئے۔ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک کشتی کا کافی بڑا ایک تختہ تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک کنارے پر پہنچ گیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے وہاں پر نہ کچھ روشنی نظر آئی تو ایک بستی تھی، میں اس بستی میں چلا گیا۔ فجر کی نماز کا وقت تھا۔ کہتے ہیں کہ میں جا کر میں نے اذان دی، کچھ دیر بعد لوگ آئے تو انہوں نے میری داڑھی وغیرہ دیکھی اور کہا کہ آپ نماز پڑھا لیتے ہیں؟
میں نے کہا جی مجھے قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں، میں نماز پڑھا سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو نماز پڑھائی، میری آواز ان کو اچھی لگی، انہوں نے مجھے اپنا امام رکھ لیا۔ کہتے کچھ ماہ گزرے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی شادی نہ کر دیں، ایک آدمی فوت ہو چکا، اس کی جوان بیٹی ہے، اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، نکاح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ لڑکی اگر دیندار ہے تو آپ اس کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ کہتے کہ اس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح کا معاملہ طے ہو گیا۔ کہتے کہ جب میں اپنی بیوی کے قریب گیا تو میں نے اس کے گلے میں ہار دیکھا۔ کہتے کہ میں نے اس اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ ہار آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ تو وہ بتانے لگی کہ میرے والد صاحب مکہ گئے تھے، انہوں نے وہاں سے یہ ہار خریدا ہے، یہ ہار گم بھی ہو گیا تھا، ایک بٹوے میں یہ ہار تھا، یہ گم بھی ہوا تھا۔ کوئی اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا، امانت دار، اس نے یہ ہار میرے والد صاحب کو واپس کر دیا تھا۔ اور وہ لڑکی بتاتی ہے کہ میرے والد صاحب مجھے اکثر کہا کرتے تھے کاش کہ وہ نوجوان مل جاتا جس نے ہار واپس کیا تھا، بیٹی اس امانت دار کے ساتھ میں آپ کا نکاح کر دیتا۔ محمد بن عبد الباقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا خوش ہو جاؤ، پھر وہ نوجوان میں ہی تھا، میں نے ہی امانت داری کا مظاہرہ کر کے وہ ہار آپ کے والد صاحب کو واپس کیا تھا۔ کہتے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس زوجہ سے میری اولاد نہ ہوئی، میری بیوی مجھ سے پہلے فوت ہو گئی اور وہ ہار وراثت میں مجھے مل گیا۔ تو یعنی اگر اولاد نہ ہو، بیوی فوت ہوگی، اولاد نہیں ہے، تو خاوند کو 1/2 نصف مال ملتا ہے۔ کہتے کہ اس ہار میں سے میرے پاس جتنی رقم آئی میں نے اس کا کاروبار شروع کیا اور اللہ نے پھر ان کو اتنا مال عطا کیا، اتنا مال عطا کیا، وہ کہتے کہ میرا گھر بھی کام پڑ گیا۔ لوگ ان سے پوچھتے کہ اتنا مال کیسے مل گیا ہے، تو کہتے کہ میں نے امانت داری کا مظاہرہ کیا تھا۔ میرے بھائیو امانت دار بنیں، کبھی بھی خیانت نہ کریں، اللہ آپ کو اتنا مال دے گا، اتنا مال دے گا جتنا مال اللہ تعالیٰ نے محمد بن عبد الباقی رحمہ اللہ تعالیٰ کو عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں امانت دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کے معاملات میں بھی آدمی کو امانت دار ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے معاملے میں بھی آدمی کو امانت دار ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ حدیث کوئی بیان کرے اور اس کا مفہوم کچھ اور بیان کر دے، قرآن مقدس کی آیت پڑھ رہا ہے اور اس کا اپنی طرف سے مفہوم بیان کر رہا ہے، تو جو نہ حدیث میں بیان ہوا ہے، تو بعض لوگ اس طرح بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے جو خیانت کرنے والے ہیں قرآن حدیث میں، ایسے لوگوں کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح انجینئر محمد علی مرزا، یہ بہت بڑا ایک گمراہ آدمی ہے، وہ اس طرح جناب غلط قسم کی باتیں لوگوں میں، وہ حدیث کیا پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے، آیت کون سی پڑھتا ہے، اور اس کی وضاحت میں اپنی طرف سے اس کی ایکسپلینیشن کر رہا ہوتا ہے۔ تو جتنے ایسے لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، اپنے ذہن کے مطابق قرآن حدیث کی تشریح کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم کو حقیقی طور پر امانت دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔